السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شیخ، ہم قرآن کو کیسے سمجھیں اور قرآن کا صحیح معنی کیسے نکالیں اور کس پس منظر میں بولنے جا رہا ہے ہم یہ کیسے سمجھیں؟ میرے بھائی دیکھیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ضروری ہے عربی زبان سیکھنا۔ جب آپ عربی زبان سیکھ لیں، اس میں مہارت حاصل کر لیں، اس کے بعد جو ہے قرآن کی تفسیر کیا ہے علماء نے، مفسرین نے قرآن کی تفسیر کیا ہے، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، صحابہ کرام کی تفسیر کی روشنی میں، جس کو کہ تفسیر بالمعثور کہا جاتا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا سمجھنا ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کی بہت ساری تفسیروں کا ترجمہ بھی اردو زبان میں دیگر زبانوں میں ہو چکا ہے، ان ترجموں کو پڑھ کر کے بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ان ترجموں کو پڑھ کر کے جب آپ سمجھتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ قرآن کو نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ کسی کا سہارا لے کر کے سمجھ رہے ہیں، ترجمے کا سہارا لے کر کے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ڈائریکٹ کسی کو سمجھنا ہے قرآن کو تو عربی زبان کا علم ہونا، علم تفسیر کا ہونا، اصول تفسیر کا ہونا، قواعد عربی زبان کے جو قواعد ہیں ان کا سمجھنا، یہ ساری چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا لمبا ایک پروسیس ہے، جس طرح دنیا کے دیگر علوم ہیں ان کو سیکھنے کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اسی طرح سے قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے بھی کئی سارے علوم ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، پھر آپ قرآن کی تفسیر کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ ہمارے دین میں ہر آدمی کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کو پڑھے اور سمجھے۔ دیگر بہت سارے ادیان کی طرح سے ہمارے یہاں سسٹم نہیں ہے کہ اس کو صرف مولوی سمجھے گا، صرف ایک طبقہ ہوگا اسی کو حق ہے کہ قرآن کو سمجھے۔ ہر آدمی کا حق ہے، ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے، یہ سب کے لیے آیا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے سمجھنے کے لیے پہلے آپ اس کا علم حاصل کریں۔ جیسے اب کوئی مسلمان آئے کہے بھائی قرآن تو ہمارے لیے بھی، ہم بھی اس کو سمجھیں گے، بالکل آپ کے لیے ہے اور آپ کے اوپر واجب ہے قرآن کو سمجھنا، لیکن اس سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ بغیر وہ علم حاصل کیے ہوئے اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ غلطی کریں گے۔ عربی زبان میں ہے، اس کے ہر علم کے اپنے قواعد ہوتے ہیں، وہ سارے قواعد اور اصول اور ضوابط آپ کو معلوم ہونے چاہیے، پھر آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔